کریم معاف خطاواں یا اللہ میں بھی بخشیا جاواں یا اللہ پڑھو نا سارے مل کے کریم معاف خطاواں مل کے سارے پڑھو اس نیت نال پڑھو کہ اللہ گناہ معاف کر دے ایمان دی اللہ موت نصیب فرمائے کریم معاف خطاواں یا اللہ کریم معاف خطاواں تھوڑا جہا اچھی آواز نال پڑھو سارے مل کے پڑھ لو دے کافی اشعار نے تھوڑے جے پڑھ لے ہاں کریم معاف خطاواں میں بھی بخشیا جاواں تیرے حکم خدایا چل دے نے تیرے حکم خدایا چل دے نے تیرا نام لیاں دکھ ٹل دے نے تیرے حکم خدایا چل دے نے پڑھو سارے مل کے تیرے حکم خدایا تیرے حکم خدایا چل دے نے تیرا نام لیاں دکھ ٹل دے نے پتھراں وچ کیڑے پل دے نے پڑھو لا الہ لا حق لا الہ ایک روز مدینے جاواں گے ایک روز مدینے جاواں گے اسی اپنے بخت جگاواں گے پڑھو سارے مل کے ایک روز مدینے جاواں گے ایک روز مدینے اسی اپنے بخت جگاواں گے اکھیاں دی آس مدینہ ہے دل دی پیاس مدینہ ہے پڑھو لا الہ لا حق لا الہ بس اتنا کرم سرکار ہوئے بس اتنا کرم سرکار ہوئے ساڈا نوکراں وچ شمار ہوئے بس اتنا کرم سرکار ہوئے ساڈا نوکراں وچ شمار ہوئے طیبہ دا بس دیدار ہوئے پڑھو لا الہ لا حق لا الہ اکھاں روندیاں تے گر لاندیاں نے اکھاں روندیاں تے گر لاندیاں نے جدوں یاد مدینہ آندا آئے اکھاں روندیاں تے گر لاندیاں نے جدوں یاد مدینہ مل کے پڑھو سارے اکھاں روندیاں تے کر لاندیاں لے جدوں یاد مدینہ ایک کلمہ نبی سلطان پڑھن ایک کلمہ دوویں جہان پڑھن ایک کلمہ نبی سلطان پڑھن ایک کلمہ دوویں جہان پڑھن ابو بکر عمر عثمان پڑھن پڑھو لا الہ لا حق لا الہ ایک کلمہ نبی سلطان پڑھن ایک کلمہ دوویں جہان پڑھن ابو بکر عمر عثمان پڑھن ایک کلمہ بلال نے پڑھے آئے ایک کلمہ ہر لجپال نے پڑھے آئے پڑھو لا الہ
لا حق لا ان نبی دی آل نے پڑھیا ہے، ان نبی دی آل نے پڑھیا ہے، کر شب اگے آ جاؤ، ان نبی دی آل نے پڑھیا ہے، اے پھلاتے کلیاں پڑھیا ہے، پڑھو مل کے پھلاتے کلیاں، تسی پڑھو سارے مل کے، ان نبی دی آل نے اے پھلاتے کلیاں پڑھے آئے، ہر پاک ولی نے پڑھے آئے، مولا علی نے پڑھے آئے، پڑھو لا الہ لا حق لا الہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دیں، کہہ دیں میدان حشر لگی آئے گا، میدان حشر دے اندر کئی ہزار سال دے برابر جڑا دن ہوئے گا، زمین تانبے طرح تپی ہوئے گی، سورج چاند گاز دے فاصلے دے اوپر ہوئے گا، نفسہ نفسی دا عالم ہوئے گا، ماں بیٹی نو نہیں پہچانے گی، باپ پتر نو نہیں پہچانے گا، امتاں پریشان ہو جان گیاں، اس کفیت دے اندر کی کریے، حساب بھی نہیں شروع ہوندہ پیا، اپنے اپنے پسینیاں دے اندر لوگ ڈبے آنگے، اس میدان حشر دے اندر کوئی گٹیاں تک، کوئی گھوڑیاں تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، اپنے اپنے پسینے دے اندر ڈبے آنگے، ساریاں امتاں در بدر پھرنگیاں، کٹھیاں ہو کے آدم علیہ السلام کو لانگیاں، تسی آدم سوی اللہ ہو، چلو ذرا اللہ دی بارگاہ دے اندر کر دیو نہ ساڑی سوارج، اللہ دے حضور کے اللہ سی صحابی لے لے، جڑا جڑا جیدہ ٹکانا بن دائے انہوں ہوتے پہنچا دیتا جائے، جہنم والیاں جہنم دے اندر، جنت والیاں جہنم جنت دے اندر، حساب تالا لوے، اے بہت وڈا امتحان ہے ساڑا، زمین تپی ہوئی ہے، سورج قریب ہے، اپنے اپنے پسینیاں دے اندر ڈبے ہوئے ہیں، حضرت جی کرو نظر اللہ دی بارگاہ دے اندر، اللہ اکبر، اللہ دا نبی ہے، پیغمبر ہے، حضرت آدم علیہ السلام امتانو جدوں آکے کھڑیاں نو ویکھن گے، اگوں یہ گل سنن گے امتان دی، فرمان گے چلے جاؤ کسے اور دے کل چلے جاؤ، آج میں نہیں اس بارگاہ دے اندر کھڑیاں ہونا، میں تیک پھلیکھے نال دانا کھا بیٹھا، 350 سال روندہ رہا، اللہ دی بارگاہ دے اندر جتنا غضب کہرہ جدہ غالب ہے، کدی میں اگے نہیں دیکھیا، میرے اندر جرت نہیں ہے، میں رب دی بارگاہ دی اندر جا کے کوئی گل کرا، انج کرو تسی ثانی آدم جینانو کیا جاندہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر چلے جاؤ، ساریاں امتاں کٹھیاں ہو کے حضرت نوح علیہ السلام دے کو لا جان گیاں، آکے کہن گیا حضرت جی ایک بہت وڈا امتحان ہے، زمین تپی ہوئی ہے، سورج قریب ہے، اللہ نو کہنا حساب شروع کر دے، میزان لگ جائے، اعمال نامے تلن لگ جان، جنت دی خواہش نہیں پہ کر دے، یہی بڑا وڈا امتحان ہے کہ زمین تپی ہوئی ہے، سورج بالکل قریب ہے، کرو نہ ذرا گل اللہ دی بارگاہ دی اندر، نوح علیہ السلام فرمان گے نہیں میں نہیں اللہ دی بارگاہ دی اندر گل کر سکتا، ایک روایت اندر آندہ ہے کہ آپ کہن گے میں قوم لی بد دعا کر بیٹھا سی، آج میں جرت نہیں کردہ اللہ دے سامنا کرنے دی، دوسری روایتی چاندہ ہے کہ فرمایا پتر لی دعا منگ بیٹھا سی، میں نہیں آج گل کر سکتا، جاؤ کوئی اور در لبو، انج کرو ابراہیم علیہ السلام دے کل چلے جاؤ، اللہ دے خلیل پیغمبر دی بارگاہ دے اندر، اے امتاں آ جان گیاں، اے خلیل اللہ، اللہ دے پیغمبر کرو نا اللہ دی بارگاہ دے اندر گل، زمین تپی ہوئی ہے، سورج بالکل قریب ہے، امتحان ہے ساڑا، حساب اللہ لے لے ساڑے کلوں، اے کی معاملہ ہے، دن مکن دے اندر ہی نہیں پیان دو، فرمان دینے نہیں میں بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر گل نہیں کر سکتا، میرے کلوں زندگی دے اندر اگرچہ مسئلے حد دیتا ایک اللہ نکلیاں کہ حضرت سارہ نو مصر دے اندر آپ نے ایک عاشق میری بہن ہے، اگرچہ نبیاں کلوں گناہ نہیں ہوں
ہوندا نبیاں کولوں خطاواں نہیں ہوندیاں اے بات یاد رکھنا انبیاء کولوں گناہ نہیں ہوندا اگر کوئی ایسا عمل جڑا بظاہر گناہ نظر آئے او دے اندر اللہ دی حکمت ہوندی ہے رب دی حکمت ہوندی ہے جان بوجھ کے نہیں اپنی بیوی دی عزت اور ناموس دی حفاظت لئی اس نظریے نال کیا سی کہ یعنی یہ میری اسلامی بہن ہے اس گل دی بھی شرمندگی ہے کہ کیویں اللہ دا سامنا کرا آج میدان عصر دے اندر جنہاں جان بوجھ کے جھوٹ بولے ہون گے قسماں چک چک کے جنہاں نے اللہ دے نام دیاں جھوٹیاں قسماں اٹھا کے زندگی دے اندر جھوٹ بولے ہون گے انہاں دا میدان حشر دے اندر کی بنے گا اے اللہ دا خلیل پیغمبر ہے جیدہ بینا بیت المعمور دے قریب ہے جیدی نسل دے اندر ایک نہیں دو نہیں ہزاران دی تعداد اندر نبی آئے نے اے او خلیل پیغمبر ہے جنہاں نو جد الانبیاء کیا جاندہ ہے جنہاں دے ایک پتر دی اولاد اندر حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام ہزاران دی تعداد اندر انبیاء جنہاں دی نسل دے اندر آئے دوسرے پتر اسماعیل دی اولاد اندر امام الانبیاء آئے نے آج اللہ دے نبی حضرت خلیل پیغمبر بھی مالک دے ڈر اور خوف دی وجہ تو جرت نہیں کرنگے گل کرن دی تیری میری کی کفیت ہوئے گی اسی تا سوچ بھی نہیں سکتے آج ویلا کہ اپنی سمت درست کر لئیے اپنا رخ ٹھیک کر لئیے قبلے نو دلی ارادے نل اپنے آپ نو رخ سیدھا کر لئیے صراط مستقیم تے چلنا شروع کر دئیے اے حشر دا میدان ہے طوالت اندر نہیں جانا چاہتا انجے یہ تھے وقت پورا جائے گا اگر یہ تھے گلنا وضاحت دنال بیان کیتیاں جان اللہ دے خلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کہن گے انج کرو تسی حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے کل چلے جاؤ وہ اللہ دا کلیم پیغمبر ہے کلیم اللہ ہے کوہ تور تے جا کے رب نال گلان کردہ رہے جاؤ جا کے گل کرو ہو سکتا ہے او کوئی حال تلاش کر لین موسیٰ علیہ السلام دے کال قوم آئے گی فرمان گے نہیں جتنا کہرتے غضب آج اللہ دا غالب ہے میں اگے کدی نہیں ویکھیا چلے جاؤ میں نہیں گل کر سکتا انج کرو عیسیٰ روح اللہ دی بارگاہ دے اندر چلے جاؤ ساریاں امتاں عیسیٰ علیہ السلام دے کو لان گیاں حضور تسی سوارج کر دے ہو اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ حساب لے لے میزان لگ جائے نامہ عمال تلن لگ جان فرمان گے عیسیٰ علیہ السلام کہن گے نہیں میں نہیں جاواں گا میرے تو بعد میری امت نے شرک دیاں غلاظتاں ڈبی ہے انہاں مینوں خدا نال ملا دیتا ہے میں نہیں جانا اے شرمندگی دی وجہ تو انج کرو کوئی در رہے او امام الانبیاء دی بارگاہ سید الانبیاء دی بارگاہ چلے جاؤ کوئی بوا رہ گیا ہے نبیان دے سردار دا دروازہ ہے حضور دی بارگاہ دے اندر چلے جاؤ حضور علیہ السلام دا رخ کرن گیاں ساریاں امتاں اے در معاشر دے میدان دا منظر کی ہوئے گا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا جدو امتاں ساریاں پریشان ہونگیاں پھر منظر کی ہوئے گا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا پڑھو نا سارے مل کے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے
اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ حضور کو لان گئی ہیں ساریاں امتاں، ہون سرکار اللہ دی بارگاہ چاہن گے، اللہ دے حضور آ کے عرض کرن گے یا اللہ حساب لے لے امتاں دا، رب دی بارگاہ گڑ گڑان گے، سرکار فرماندے اللہ تجلی کرے گا میرے اوپر، فرمایا مینوں مقام محمود تے رب لے جائے گا، میں ایسا سجدہ کرانگا اللہ دی بارگاہ دے اندر، ایسا سجدہ کرانگا میرے تو پہلے اور میرے تو بعد ایسا سجدہ کسی نہیں کیتا آئے گا جیسا سجدہ میں حشر دے میدان اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر کرانگا، اللہ دی ایسی حمد اور ثنا بیان کرانگا، آج تک کسی نے اللہ دی ایسی حمد اور ثنا بیان نہیں کیتی ہوئے گی، اللہ کہے گا سونے سار چک لے سجدے چوں سی حساب لے لینے نبی پاک سار سجدے چوں اٹھان گے میدان معاشر دے اندر، کفیت و سجدے دی شاعر نے اس انداز نال بھی بیان کی دیئے، کہنا گنہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا سرکار کہیں گے، جنوں جنوں مان شفاعت مصطفیٰ دے اوپر مل کے میرے نال پڑے گنہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا سرکار، اور سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں، پھر امت کی بخشش کا اصرار کریں گے، اللہ فرمائے گا سونیا یہ کہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے۔ جناب صدیق اکبر دا حضور ہاتھ پکڑن گے، ہاتھ پکڑ کے اللہ دی بارگاہ کہن گے مولا میں پہلے حساب لئی اپنے یار ابو بکر نو پیش کرداں، جناب صدیق اکبر کہن گے حضور اسلام لیٹ لے آندا ہے، عمر کافی عرصہ گزر چکی ہے، 40 سال دے قریب زندگی سی ادو ظاہری عمر، جدو میں اسلام لے آندا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر، جناب صدیق اکبر سرکار فرمان گے ابو بکر پریشان نہ ہو، یار غار مصطفیٰ جناب صدیق اکبر اور شخصیت ہونگے نبیاں تے رسولاں تو بعد سب تو پہلے جیدے تے اللہ دیاں رحمتاں حشر دے میدان نے برسن گیاں دا نام ابو بکر صدیق ہے۔ کتاباں چ لکھی ہے اپنے اور بیگانے بعد سرکار حضرت عمر نو اللہ دی بارگاہ پیش کرن گے، یا اللہ میرا عمر ہے اے دا حساب لے لے، علماء لکھی ہے سب تو پہلے جس نو اللہ سلام کرے گا میدان حشر دے اندر او دا نام فاروق اعظم ہے، اللہ دی بارگاہ چو سلام دی آواز آ جائے گی، جنہاں نو اللہ سلام کرے انہاں دا حساب اگے کنجدا ہوئے گا۔ حضرت جناب عمر اپنے حساب وچ کامیاب ہو جان گے، حضرت عمر تو بعد حضرت عثمان نو سرکار اگے کرن گے، لکھیا دیوبندی عالم لکھدا ہے اپنی کتاب دے اندر جناب عثمان دا حساب چٹ پاٹے چ ہو جائے گا، جلدی بالکل حساب ہو جائے گا۔ ایک کی وجہ ہے کہ وہ میدان حشر ہے، سکینٹاں دے اندر حضرت عثمان غنی دا حساب ہو گیا ہے، ایدی وجہ ہے کہ حضور دی دعا ہے، ایک مرتبہ عید دا موقع سی، سرکار عیدگاہ وال جان لگے، جناب ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ ہاتھ بان کے عرض کر دیا سرکار خارج کوئی چیز کھان والی موجود نہیں، تسی عید دی نماز پڑھ کے آؤ گے، عورتاں بیوہ عورتاں اور یتیم بچے آن گے تواڈے آستانہ پاک تے، سرکار خارج دا کھان والی شے کوئی نہیں، آج رزق دا معاملہ سب
سب تو بڑا معاملہ ہے، اس وجہ تو برے برے خیالات آندے لوگاں نو۔ رزق اللہ دا امام، خدا دی خدائی دا بادشاہ پیغمبر، فاقے دی کی کفیت ہے؟ ام المومنین کہندیاں سرکار کوئی شے کھان والی نہیں۔ فرمایا انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ سرکار چلے گئے عیدگاہ ول، جدوں واپس آئے گھر دے اندر کی دیکھیا؟ یتیم بچیاں نو کھانا دیتا جا رہی ہے، بیوہ نو کھانا دیتا جا رہے ہیں، جڑیاں عورتاں آ رہی ہیں۔ فرمایا ایسا کتھوں آیا ہے کھانا؟ فرمایا حضور جناب عثمان غنی ایک اونٹ راشن دا بھرے آیا، لدیا آیا، تمام تہاڈیاں بیویاں ازواج دیاں گھراں دے اندر راشن عثمان غنی نے پہنچایا ہے، اے عثمان نے پہنچایا ہے، اوہی پکا لیا ہے۔ میں نبی پاک نے اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنے گھر دے اندر کھڑے ہو کے دعا کر دی تھی، یا اللہ میدان حشر دے اندر میرے عثمان دے حساب وچ دیر نہ کریے، دا حساب جلدی لے لیں۔ یہ حضور دی دعا ہے جب میدان حشر دے اندر حضرت عثمان غنی دے کم آئی، مولا علی دی باری آئی، آپ دا حساب بھی بالکل سکینٹاں دے اندر کلیئر ہو گیا، کیونکہ وہ لوگ نے جنہاں نے زندگی اللہ رسول دی رضا دے اندر گزاری، اللہ رسول دیاں گلاں من کے ہر چیز نالوں زیادہ اہمیت نبی پاک نو دیتی، رسول اللہ دیاں گلاں منیاں، انہاں ہر رشتے نالوں عزیز نبی پاک نو جانیے۔ پھر میدان حشر دے اندر حضور دی غلامی دا صلہ انہاں نو ملیا یا نہیں ملیا؟ ایتھے شعر پڑھیا بھی جا سکتا ہے، تے کئی مہینیاں تو ایک بھائی دی فرمائش ہے، چلو پڑھ دئیے۔ اس لیے اسی کہنے نہ رشتے ضروری لیں، نہ یار ضروری لیں، دن حشر نو بخشش لیں، سرکار ضروری لیں۔ پڑھو سارے میرے نال مل کے، نہ رشتے ضروری لیں، نہ یار ضروری لیں، دن حشر نو بخشش لیں، سرکار۔ اے مصرع سارے ذرا زور لا کے پڑھو، نہ رشتے ضروری لیں، نہ یار ضروری لیں، دل حشر نو بخشش لیں، سرکار ضرور۔ حبدار محمد دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حبدار محمد دے قبراں وچ جیون دے لے، قبراں وچ جیون لے، سرکار ضروری لے، قبراں وچ جیون لے، سرکار۔ یہ میدان حشر دا منظر ہے، یہ کامیاب ہو جان گے لوگ، کیونکہ انہاں زندگی چنگے عمل کردیاں گزاری ہوئے گی۔ علماء ایتھے ایک مثال لکھی ہے کہ زندگی غنیمت ہے، انہوں اچھے اعمال کردیاں گزار۔ ایک بادشاہ اپنے غلام نو سمجھان لئی، چنگا بادشاہ سی، انہیں ایک ٹوکری دیتی، انہیں کیا باغ داخل ہو جا، چنگے چنگے پھل توڑ درختاں دے اتوں، جڑا اچھا پھل ہے انہوں توڑنا ہے، یہ شرط ہے کہ میں تینوں مڑن نہیں دینا، جس بوٹے دے کولوں لنگ جانا ہے دوبارہ وہ دے تو نہیں توڑنا، اگلے بوئے تو باہر آنا ہے، جیڑا اس باغ دا دوسرا دروازہ ہے، تو جتوں گزرنا ہے واپس پلٹنا نہیں، تیرے کو لی کوئی موقع ہے اس باغ چو گزر۔ وہ باغ اچ داخل ہویا، انہیں پودیاں تے نظر ماری تے پھل دیکھدا جا رہا، جویں جویں اگے جا رہا ہے پھل چنگے تو چنگے آ رہے ہیں، انہیں کہا اگلے بوٹیاں تو توڑاں گا، اگلیاں تو توڑاں گا۔ اچانک ایسے درخت آئے کہ جنہاں دے ہوتے پھل ہے ہی نہیں، خالی درخت ہیں لیکن پھل کوئی نہیں، سوچی پہ گیا کہ پلٹ بھی نہیں سکتا، خالی ٹوکری لے کے باہر نکل آیا اس باغ چوں۔ بادشاہ کیا سن لے، یہ زندگی دی مثال ہے، مہلت ہے، اچھے اعمال کر لے، جیڑا دن گزر گیا دوبارہ نہیں آئے گا، جیڑا وقت گزردا جا رہا دوبارہ نہیں آئے گا، اچھے اعمال جڑے نو تیرے نام اعمال تیرے نال جان گے، اگر چنگے عمل کریں گا تو تیرے نام اعمال تیرے نال چلے جان گے، اگے نجات دا ذریعہ بن جان گے۔ اس واسطے زندگی کو مرتبہ ملی ہے، انہوں اچھے طریقے نال گزارو۔ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ کئی بندے چاند نے بھی مرضی دا دین ہو جائے،
مرضی دا دین نہیں، دین ہوئی ہے جو اللہ رسول نافذ کر دیتا ہے، ان جی عمل کر کے زندگی گزارنی پے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ امام اللہ دی وجہ تو کہ پتہ نہیں بندہ شاہ کی وجہ ہے، یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ ناراض ہے تاں رزق بند ہے، نبیان دا سردار ہے۔